آیت نمبر 88 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اور انہوں نے کہا قلوبنا دل ہمارے غلف غلاف میں بل لعنہم اللہ بلکہ لعنت ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی بکفرہم ان کے کفر کے سبب فقلیلا پس کتنا تھوڑا ہے ما جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں۔ غلف سے مراد کیا ہے؟ یہ کفار مکہ کہا کرتے تھے اور اس سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ یہ روش اختیار کی ان کی قوموں نے کہ جب ان پہ تبلیغ کی گئی تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ ایک تو یہ بطور طنز بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، جو بات سننا نہ چاہے جو سمجھنا چاہے کہتے نہیں سنائی دے رہا، اور اگر سنائی دے رہے تو کہتے سمجھ نہیں آ رہا، نہیں پلے پڑ رہی آپ کی باتیں، دماغ میں نہیں پڑ رہی، تو اس طرح بطور تنزیہ بھی کہتے تھے۔ اور بعض علماء نے اس کی تفسیر کی کہ غلف کے وہ معنی کرتے تھے کہ ہمارے دل علم اور حکمت سے پر ہیں، کسی دوسرے علم کی اب اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اس پر قرآن نے فرمایا کہ حق سے متاثر نہ ہونا فخر کی بات نہیں، یہ تو اللہ کی لعنت کی نشانی ہے، یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ کہا بلکہ یہ غلاف میں نہیں ہے، حکمت سے پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوئے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی شخصیت۔ اور ایک یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے عقیدے اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی عقیدہ اب ہم قبول کریں گے نہیں۔ جیسے آج کل بھی ایک محاورہ بہت مشہور ہوا ہے کہ اپنی چھوڑو نہ اور دوسرے کو چھیڑو نہ، یہ سارے کفریہ محاورے ہیں۔ آپ کیوں نہ چھوڑیں؟ اگر آپ قرآن و سنت کے خلاف ہیں اور آپ کو قرآن و سنت کی کوئی بات ملتی ہے تو اپنی بات تو فوراً چھوڑ دینی چاہیے۔ ابو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہت بڑے مفسر اسلام تھے، جو عالم تھے، ان کا بھی قول ملتا ہے کہ جب میری بات کے سامنے آپ کو حدیث مل جائے تو میرے قول کو دیوار کے ساتھ دے مارو، کیونکہ وہ بھی حدیث تو نعوذ باللہ نہیں گڑھ سکتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے وہ پہنچاتے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اگر میرے فتوے کے مقابلے میں آپ کو صحیح حدیث مل جاتی ہے اور میرا فتویٰ اس سے اپوزٹ ہوتا ہے تو میرے فتوے کو فوراً چھوڑ دو، تو ہم تو بالکل ہی ایک حقیر بندے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ تو یہ 3-4 عقیدے تھے ان کے۔ ایک یہ کہ ہمارے عقائد بہت مضبوط ہیں، ہم کسی اور عقیدے کو نہیں قبول کرتے۔ ایک ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، ہمیں کوئی بات سجائی نہیں دیتی۔ اور ایک ہمارے دلوں میں اس قدر حکمت اور علم ہے کہ اب مزید کسی حکمت اور علم کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ان کی تھی یہ اللہ کی لعنت کی نشانی تھی۔ اس لیے اگر نماز میں دل نہ لگے یا نماز پڑھنے کو دل نہ چاہے، قرآن پڑھنے کو دل نہ چاہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ تو اس لیے توبہ کرنی چاہیے اور فوراً قرآن و سنت کے مطابق اپنا عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ پہلی بات اس کی یہ ہے کہ بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے تھے کہ یہودیوں میں سے گنے چنے 10 صحابی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، پورا ایمان نہیں لاتے، یعنی آیات اور بعض انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ ایمان اللہ تعالیٰ کے تمام احکام ماننے کا نام ہے۔ محض قلیل کے ماننے سے شریعت میں مومن نہیں کہلاتا انسان۔ دین اور شریعت کے تمام احکام کا ماننا یہ شرعن ایمان ہے۔ اب ایک چیز کو لے لیں اور ایک چیز کو چھوڑ دیں تو یہ ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان کے معنی کیا ہے کہ مکمل اس کو لیا جائے، کیونکہ اگر آپ پیچھے قوموں کی روش پڑھیں، کفار مکہ کی بھی پڑھیں، تو کچھ کو مرنے کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ نہیں تھا، کچھ قیامت کا ثواب اور عذاب نہیں مانتے تھے، کچھ قبر کے عذاب کے ابھی بھی نہیں قائل۔ تو کہا کہ اس طرح کا ایمان نہیں، مکمل ایمان لائیں، مکمل طور پہ اس کو مانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا فرمان ہے کہ بعض دل غلاف والے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، اور یہ کفار کے دل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دل کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ دل جو صاف ستھرا رہتا ہے، اس میں چراغ کی طرح کوئی چیز روشن ہوتی ہے، اور دوسرا وہ دل جو غلاف میں لپٹا ہوتا ہے، اور تیسرا وہ دل جو اندھا کیا ہوا ہوتا ہے، اور چوتھا وہ دل جو ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اور جو دل اوندا کیا گیا ہوتا ہے وہ تو منافق کا دل ہوتا ہے۔ وہ دل جو صاف ہوتا ہے وہ تو مومن کا دل ہوتا ہے، اس کا چراغ جس میں اسلام کی روشنی ہوتی ہے، اور غلاف والا دل تو کافر کا دل ہوتا ہے، اور ڈھکا ہوا دل جس میں ایمان نہیں ہوتا اور نفاق بھی ہوتا ہے تو وہ منافق کا دل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن کا دل دے، صاف ستھرا دل دے، اور کوئی اتنے مشکل احکامات نہیں ہے کہ جس کو عمل کرنا، اس پہ چلنا ناممکن ہو، اور اگر مسلسل خلاف ورزی کی جائے، مسلسل قرآن و سنت سے دور رہ جائے، تو بظاہر تو ہم بڑی اچھی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ہمارے دلوں میں خدا نہ خواستہ غلاف چڑھ چکے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں سے دوری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج گھر گھر میں بے سکونی ہے، گھر گھر میں بیماری ہے، گھر گھر میں لڑائی ہے، اور اتنا اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود انسان بے سکون ہے، اور بہت سی بے سکونیوں میں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، دین پہ چلیں، دلوں کو صاف کریں، غلاف ہٹائیں، ہر احکامات مانیں، اس میں عمل کریں، دیکھیں آپ کی دنیا بھی جنت بن جائے گی، اور جنت میں جانے سے پہلے آپ چلتے پھرتے جنتی ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔